بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 13، حج کا مقصد۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا ہے کہ حج کے معروف مہینے ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن۔ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو فرض کر لے تو احرام کے بعد وہ نہ کوئی شہوت والا کام کرے، نہ گناہ والا کوئی کام، اور نہ لڑائی جھگڑا۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے۔ نماز کا مقصد ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد، بس غفلت نماز کے لیے خطرناک ہے۔ روزہ کا مقصد تقویٰ ہے، حلال چھوڑ کر حرام چھوڑنے کی مشق، بس تقوی سے انحراف روزے کے لیے خطرناک ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سخاوت اور حرص سے پاکی ہے، بس بخل اور تنگ دلی زکوٰۃ کے لیے خطرناک ہے۔ حج کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل اور عاجزی ہے، بس تکبر اور بڑائی اور ریاکاری حج کے لیے خطرناک ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، رحمت اور تنبیہ۔ میرے بھائیوں، اسلام نے جھوٹے مذاہب کی طرح کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے مقدس مقامات ہر طرح کے حوادث سے محفوظ ہیں۔ نہیں، بلکہ مقدس ترین مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور قانون چلتا ہے۔ وہاں سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی، بارش بھی برستی ہے، سیلاب بھی آ سکتے ہیں۔ وہاں رحمت تو لمحہ لمحہ برستی ہے، مگر کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور قہر کے تھپڑ بھی پڑ سکتے ہیں۔ کعبہ شریف کے گرد طواف سے جہاں روزانہ لاکھوں افراد رحمت، نور، ہدایت پاتے ہیں، وہیں بعض افراد وہاں بلا کر سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ پھر بعض لوگوں کو سزا دے کر پاک کر دیا جاتا ہے۔ بعض بد نصیبوں کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں کے حادثات بعض افراد کے لیے رحمت ہوتے ہیں، بعض کے لیے عذاب، بعض کے لیے تنبیہ اور سبق۔ اس بارے میں بڑے عجیب واقعات ماضی میں سامنے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ سب بڑی جگہ ہیں، وہاں جو پا گیا اب وہ محروم نہیں ہو سکتا، اور وہ جو وہاں محروم رہ گیا وہ کسی جگہ پا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، جس کو چاہے ڈھانپ لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، ایک اللہ والے بزرگ طواف کر رہے تھے، شیطان نے حملہ کیا، طواف کے دوران بد نظری کر بیٹھے۔ کعبہ شریف سے ایک ہاتھ بلند ہوا، ان کے چہرے پر ایسے تھپڑ لگا کہ ایک آنکھ ضائع ہو گئی، مگر ایمان بچ گیا۔ وہ اس تنبیہ اور معذوری پر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہے کہ دائمی اور سچی توبہ نصیب ہوئی۔ گناہ کی سزا نقد ختم ہو گئی۔ تنبیہ نہ ہوتی، طواف کے دوران یہ گناہ چلتا رہتا تو سوچے کیا بنتا۔ میرے بھائیوں، جس گناہ کا گواہ کعبہ شریف ہو، حجر اسود ہو، رکن یمانی ہو، مقام ابراہیم ہو، مطاف ہو، ملتزم ہو، اس گناہ کو کوئی لے کر مرا تو کس قدر خسارے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، مگر وہ صاحب اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، اس لیے تنبیہ فرما دی گئی۔ بہت سے لوگ کعبہ شریف کے گرد اس گناہ سے زیادہ بڑے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کو تنبیہ نہیں کی جاتی۔ ہاں، بد نصیب ہمیشہ تنبیہ سے محروم رہ کر بڑی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ حرم شریف کی دعا۔ حرم شریف کی ایک دعا 1,00,000 دعاؤں کے برابر ہے۔ حرم شریف کی ایک دعا 1,00,000 دعاؤں کے برابر ہے۔ آپ جو وقت بازار میں جا کر اپنی اولاد کے لیے تحفے خریدیں گے، یہی وقت آپ حرم میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کر دیں۔ تحفے سامان ہر جگہ مل جاتے ہیں، مگر حرم شریف کی دعا تو ہر جگہ نہیں ملتی۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد کو قرآن مجید نصیب ہو، آپ یہاں رہتے ہوئے 1,00,000 بار اگر یہ دعا کریں تو قبولیت کی کتنی امید ہو جائے گی، مگر 1,00,000 بار دعا کرنے میں کئی دن لگ جائیں گے۔ لیکن حرم شریف میں آپ نے دعا ایک بار کر دی تو یقیناً 1,00,000 بار ہو گئے۔ جو مانگے ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا مجاہد اور حاجی، عمرہ کرنے والا، یہ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے وفد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا ہے تو یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا، یعنی ان کی دعائیں مقبول ہوئی۔ یہ جو کچھ مانگے گا